عام سی بلیک ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس وہ تولیے سے گیلے بال رگڑتا جیسے ہی واش روم سے باہر نکلا تو سامنے بجتے ہوئے اپنے موبائل کو دیکھ کر متوجہ ہوا۔ اس کے قریب آیا تو دیکھا نبیلہ کا نمبر اسکرین پر چمچما رہا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا۔ تیمور، تم کب اپنے گھر بات کرو گے ہمارے رشتے کے بارے میں؟ دیکھو میں اب مزید انہیں روک نہیں سکتی، وہ لوگ میرا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، میں کیا کروں اور کتنے بہانے بناؤں اپنے گھر والوں سے؟ تم صاف صاف بتا دو مجھے آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اس کے فون اٹھاتے ہی نبیلہ غصے سے شروع ہو گئی۔ سمجھنے کی کوشش کرو نبیلہ، مجھے تھوڑا وقت تو دو، میں نے ابھی بزنس سٹارٹ کیا ہے، گھر والوں سے بات کرنے میں انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے مجھے تھوڑا وقت لگے گا۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ہی میری آخری خواہش ہو۔ تیمور اسے سہولت سے سمجھاتا ہوا بول رہا تھا، جس پر نبیلہ کچھ ٹھنڈی ہوتی گہری سانس لیتے بولی، ٹھیک ہے تیمور، میں کچھ وقت تک گھر والوں کو سنبھال لوں گی، تم تب تک کوشش کرو کہ انہیں بتا دو کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں بھی اب تم سے دور نہیں رہ سکتی، تم نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں لے کر میں کتنا ڈر جاتی ہوں، تم بس جلد سے جلد بات کرو۔ نبیلہ کی آواز میں نمی سی گھلتی محسوس کرتا تیمور پریشانی سے اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ تبھی اس کے روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوتی سنائی دی۔ جب تیمور فون بند کرتا، دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دیتے زور سے بولا، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ اس کی آواز سنتے دروازہ آہستہ سے کھلا اور زیبا کا فبیح چہرہ اپنی پوری چمک کے ساتھ نمودار ہوا۔ تیمور، آپ کو سب نیچے بلا رہے ہیں کھانے پر، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ زیبا اپنے گلابی ہوتے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ کر بولی، جہاں تیمور نہایت سنجیدہ اور سخت تاثرات لیے اسے دیکھتا، بھاری آواز میں بولا تھا، تم جاؤ میں آ رہا ہوں۔ زیبا ایک پل کو اسے رک کر دیکھتی واپس مڑ کر نیچے آ گئی، لیکن اس کا دل تیمور کے تنے ہوئے نقوش اور سخت لہجے کو بھانپتا ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، ذرا تمیز نہیں کہ 2 سال بڑا ہوں، تیمور بھائی ہی بول دے، منہ پھاڑ کر نام لیتی ہے۔ تیمور اس کے جانے کے بعد غصے سے سوچتا نیچے آ گیا، جہاں سب کھانے پر بیٹھے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ یہ منظر ہے میر مینشن کا۔ عالم میر کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے ایاز میر جن کی بیوی صوبیہ بیگم تھیں، ان کا ایک ہی بیٹا تھا تیمور میر جو حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کرتا بزنس کر رہا تھا۔ دوسرے بیٹے سلطان میر تھے جن کی بیوی انیلہ بیگم تھی، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی زیبا میر جو تعلیم مکمل کر چکی تھی اور اس سے 2 سال چھوٹی شیزہ میر جو ابھی یونیورسٹی میں تھی۔ عالم میر کی بیوی کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، وہ اب اپنے بچوں کے ساتھ اس مینشن میں ہنسی خوشی رہا کرتے تھے۔ تیمور بیٹا، اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ بھائی ماشاءاللہ سے آپ نے تعلیم مکمل کر لی ہے، بزنس بھی اچھے سے سیٹ کر لیا، کچھ سوچا ہے آگے کا؟ عالم صاحب کھانا کھاتے ہنستے ہوئے بولے تھے، دادا جان آگے کیا کرنا ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، تیمور انجان بنتا بولا، پھر چاول سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتا خود کو تیار کرنے لگا جس پل کا اسے انتظار تھا۔ گھر والے خود سے آج اس کی شادی کا ذکر چھیڑ چکے تھے۔ دوسری طرف زیبا شرمیلی سی مسکراہٹ لیے کھانا کھاتے گاہے بگاہے ایک نظر تیمور پر ڈال رہی تھی۔ دیکھو برخودار، اب تم جوان ہو چکے ہو، قابل بھی ہو گئے ہو، اب تمہاری عمر ہو گئی ہے شادی کی، تو پھر گھر بسانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عالم صاحب سنجیدگی سے بولے تھے جب تیمور کا دل زور زور سے خوشی سے اچھل رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی دل کی بات سب گھر والوں کے سامنے کرتا جب عالم صاحب بولے، میں نے فیصلہ کیا ہے زیبا اور تمہارا رشتہ پکا کر دیا جائے، اس ماہ کے آخر میں ایک چھوٹی سی رسم کر دیتے ہیں جس سے خاندان بھر کو معلوم ہو جائے گا، اور پھر 1 سال بعد ہم شادی رکھ دیں گے۔ عالم صاحب کی بات سن کر تو تیمور پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، پھٹی آنکھوں سے وہ عالم میر کو دیکھتا جیسے بت بن گیا۔ بابا آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہے گی۔ ایاز میر خوشی سے باپ کو دیکھتے بولے، جبکہ سلطان میر اور باقی سب کی خوشی بھی ان سے الگ نہیں تھی۔ سب کو عالم صاحب کا یہ فیصلہ بہت بھایا تھا، سوائے تیمور کے جس کا دل اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ زیبا سے شادی ہرگز نہیں، وہ مر کر بھی اسے نبیلہ کی جگہ دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن زیبا اس کے چہرے کی خوشی اس وقت چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مجھے امید ہے میرے بچوں کو بھی اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عالم صاحب تیمور اور زیبا کی طرف دیکھتے آس و محبت سے بولے تھے۔ تیمور اپنے حق کی آواز اٹھاتا ابھی کچھ بولتا جب سلطان میر بولے، بابا ہمیں جب کوئی اعتراض نہیں تو ہمارے بچوں کو کیوں کر ہوگا، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ تبھی ایاز میر بھی ان کی بات کی حمایت کرتے
باپ کے فیصلے کو دل سے قبول کر گئے۔ تیمور کو لگا جیسے اس سے زندہ زمین میں دفنا دیا گیا ہو۔ اس وقت وہ اندر سے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے بہوؤں، تم لوگ تیاریاں کر لو، اس ماہ ہی ہم ان بچوں کی منگنی کر دیتے ہیں۔ شادی 1 سال بعد۔ عالم صاحب اپنا فیصلہ سناتے اٹھے اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے، جب ان کے پیچھے زیبا بھی شرماتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اب سب خوشی سے ان کی منگنی کو لے کر پلاننگ کرنے لگے، جب تیمور ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ کھڑا ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے رہ رہ کر نبیلہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کمرے میں آتا دھپ سے وہ بیڈ پر گرتا سر پکڑ گیا۔ اچانک یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کے گھر والوں نے کر دیا تھا اور پوچھنا تک گوارا نہ کیا، بس زبردستی اپنی مرضی اس پر تھوپ دی۔ اور وہ زیبا؟ تیمور نے نہایت نفرت سے اس کے چہرے کو سوچتے خود سے کہا۔ وہ زیبا خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی ہے، سمجھ رہی ہے اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا میں۔ نہیں زیبا بی بی، میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ تم دیکھنا تمہاری خوش قسمتی کو بدقسمتی میں نہ بدل دیا تو کہنا۔ شادی تو میں ہر حال میں صرف نبیلہ سے ہی کروں گا، لیکن میرے ساتھ جو تم جڑنے کے خواب دیکھ رہی ہو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ حقارت سے سوچتا اس کے چہرے پر اس وقت شیطانی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ زیبا اپنے کمرے میں آتی خوشی سے جھومتی بیڈ پر بیٹھی اور بے اختیار شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ سوچا بھی نہیں تھا دل نے جسے چپکے سے چاہنے کی گستاخی کی تھی، یوں اس طرح آرام سے قدرت اس کے نصیب میں اسے لکھ دے گی۔ بن مانگے بھی دعائیں اس طرح قبول ہو جاتی ہیں، زیبا نے گمان نہیں کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ آپی، شیزا کمرے میں آتی خوشی سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے، اب آپ کی بھی شادی ہوگی، آپ دلہن بنے گی۔ شیزا بہن کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی خوشی سے بولی۔ زیبا اس کی باتیں سن کر ہنستی۔ اگلے دن گھر کی خواتین منگنی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ شاپنگ کے لیے مال کے چکر لگنے لگے۔ مرد حضرات خاندان میں کس کس کو دعوت دینی ہے اس بارے میں مشاورت کرنے لگے۔ گھر بھر کو سجانے کے ساتھ ہنسنے بولنے اور نئے نئے پکوان کی خوشبو آنے لگی، حتیٰ کہ سب کی خوشی ان کے چہروں کے ساتھ چھلکے جا رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف یہ سب دیکھ تیمور گہری سوچوں میں ہمہ وقت ڈوبا رہتا۔ اس نے ابھی تک نبیلہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ اس سے پتہ لگنے سے پہلے خود اس معاملے کو بہت آسانی سے ایسے ختم کر دینا چاہتا تھا کہ پھر کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تبھی کچھ سوچ کر اس نے آفاق کو فون ملایا۔ ہیلو، ہاں تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا، ایسے کہ کوئی بھی حقیقت اور جھوٹ میں فرق نہ تلاش کر سکے۔ اس کام کے میں تمہیں 50,000 دوں گا، بس کام پورا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تم اس شہر سے کچھ ٹائم کے لیے غائب ہو جانا۔ تیمور آنکھوں میں شیطانیت لیے بہت آہستہ سے فون پر آفاق سے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے کام ہو جائے گا، لیکن پیسے مجھے اب بھی چاہیے ہوں گے۔ آفاق بھی کمینگی سے بولا۔ جب تیمور اس کی ڈیمانڈ سنتا دانت پیستا غصے سے بولا، پیسے مل جائیں گے، لیکن اگر میرا کام ٹھیک سے نہ ہوا تو میں تمہیں جہنم سے بھی ڈھونڈ نکال کر جان سے مار ڈالوں گا، سمجھے؟ اس کی بات سنتا آفاق ہنس دیا۔ ارے یار غصہ مت ہو، تم جانتے تو ہو پیسے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم بس میری جیب گرم کرو اور کام کی فکر مت کرو۔ اتنا سنتا تیمور فون بند کر گیا۔ اب اس سے اس دن کا انتظار تھا جب بازی پلٹنے والی تھی اور سارے مہرے اس کے ہاتھ میں آنے والے تھے، پھر وہ ہوتا اور اس کی مرضی ہوتی۔ پرسوچ نگاہوں سے کھڑکی کے باہر دیکھتا مسکرا دیا، جہاں سب لوگ بیٹھے اس وقت خوش گپیوں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ زیبا سب کو چائے کپوں میں ڈال کر دیتی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ زیبا کی شرم سے گھلی گلابیاں چہرے پر دیکھ تیمور کا حلق تک کڑوا ہو گیا، جب وہ نظروں کو اس کی طرف سے پھیر گیا۔ پتہ نہیں کیوں جب سے زیبا نے اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی، تب سے تیمور کو اس سے عجیب قسم کی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بس چاہتا تھا کیسے بھی زیبا سے اس کی جان چھوٹ جائے تاکہ وہ نبیلہ سے شادی کر سکے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب برقی قمقموں سے سجے اس خوبصورت ہال میں چاروں اور خوشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ مہمانوں کا شاندار طریقے سے استقبال کیا جا رہا تھا۔ آخرکار خاندان کے بچوں کی پہلی خوشی جو تھی، زیبا نے پنک کلر کی بہت خوبصورت فراک پہنی تھی۔ پنک ہی پھولوں کی جیولری پہنے وہ کوئی پری لگ رہی تھی، جبکہ تیمور نے سفید سمپل سا شلوار قمیض پہنا تھا۔ جب اسے تیمور کے پاس لا کر بٹھایا گیا تو وہ خود میں سمٹتی چلی گئی۔ اس سے پہلے منگنی کی رسم شروع ہوتی جب اس کے موبائل پر کسی کا فون آنے لگا، جسے سننے کے لیے وہ اٹھ کر باہر آیا۔
کام ہو گیا ہے، اب میں یہ نمبر بند کر کے جا رہا ہوں، اب اس کے بعد تم جانو۔ آفاق کہتا فون بند کر گیا، اور جب تیمور نے آفاق کی طرف سے بھیجا وہ میسج دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، اب مزہ آئے گا۔ جب خوشی سے وہ سوچتا پھر اچانک چہرے پر ڈھیروں غصہ لیے وہ واپس اندر کی طرف بڑھا جہاں تمام مہمان ان کی منگنی کی رسم کے لیے جمع تھے اور تیمور کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اس بد کردار لڑکی سے منگنی نہیں کروں گا دادا جان، تمام مہمانوں کے بیچ آ کر بولتا وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ دلہن بنی زیبا جب اس نے یہ الفاظ سنے تو پتھرا سی گئی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ سن ہو گیا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عالم صاحب اپنی گرجدار آواز میں اس سے بھی تیز آواز میں بولے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں دادا جی، پوچھے اپنی پوتی سے جس کی بد کرداری کے چرچے زبان زد عام ہیں، اور ایسی بے حیا اور بد کردار لڑکی سے رشتہ تو میں مر کے بھی نہیں جوڑ سکتا۔ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس نے زہر اگلا تو تڑپ کر دلہن بنی وہ خوف سے کانپ اٹھی اور اس کے قریب آئی۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، یہ داغ میرے دامن پر مت لگائیں، اتنا گندا الزام مت لگائیں مجھ پر۔ اس کے معصوم چہرے پر بے بسی کے آثار نمایاں تھے، آنکھوں میں تیرتے آنسو اور لرزتے لب، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تیمور میری بیٹی پر الزام لگانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اگر تم غلط ثابت ہوئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ سلطان میر جو اب تک خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے زیبا کو ایک طرف کرتے غصے سے بھرے اس کے سامنے آتے بولے۔ ایاز اور عالم صاحب بھی اب گومگو سے تیمور کو دیکھ رہے تھے۔ جب تیمور موبائل نکالتا ان سب کے سامنے کر گیا جہاں زیبا کی نازیبا تصاویر موجود تھیں، ایسے کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ غلط حالت میں ہو، جس میں زیبا تو نظر آ رہی تھی لیکن اس لڑکے کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ تمام مہمان تو یہ دیکھ کانوں کو ہاتھ لگاتے وہاں سے چلے گئے، بس گھر والے تھے جو اب پتھرائی نظروں سے ان تصویروں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ زیبا تصویریں دیکھ کر منہ پر شرم سے ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تیمور پل میں اس کی دنیا اجاڑ گیا تھا، اس کے دامن پر داغ لگا گیا تھا، اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ بند ہوتے دل کے ساتھ وہ ایک طرف گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ یہ جھوٹ ہے، مجھ پر بے بنیاد تہمت لگائی جا رہی ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے یہ سب۔ زیبا بے تحاشا روتی ہوئی چیخی تھی، اپنی صفائی دینے کی مزید ہمت نہیں تھی اس میں۔ عالم صاحب، ایاز میر اور سلطان میر ان کے چہروں پر الجھن واضح تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پیروں سے کھینچ لی گئی ہو۔ صوبیہ اور انیلا بیگم شیزا ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھتی رو رہی تھی جیسے ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ بابا میرا یقین کریں یہ سب جھوٹ ہے، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے۔ زیبا پتھر بنے سلطان صاحب کے پاس آتی بولی تو ایک زوردار تھپڑ نے جیسے اس کی تمام امیدیں، یقین اور مان کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ چہرے پر ہاتھ رکھے وہ دم بخود سی پھٹی آنکھوں سے باپ کو بے یقینی سے دیکھے گئی۔ سلطان صاحب کے اس تھپڑ سے سب اپنی اپنی جگہ سناٹوں میں گھرے کھڑے رہ گئے۔ بابا مت کہنا، مجھے شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے، تم نے شرم سے آج میرا سر نیچے کر دیا۔ یہ تربیت کی تھی ہم نے تمہاری، تم پیدا ہونے سے پہلے ہی مر کیوں نہیں گئی؟ سلطان صاحب اب ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے کوستے بد دعائیں دیتے رو دیے۔ زیبا تو ان کی باتیں سنتی صدمے سے مجسم بنی کھڑی رہ گئی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا یہ اس کے وہی پیارے بابا ہیں جن کو اپنی بیٹی زیبا پر بہت مان تھا، جو اس سے بہت محبت کرتے تھے، آج کسی کی بھی جھوٹی باتوں پر یقین کرتے کیسے اس سے بدگمان ہو گئے تھے۔ بتا کون تھا یہ لڑکا جس کے ساتھ مل کر تم نے اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکالا ہے؟ سارے خاندان میں کیا پوری دنیا میں؟ اب سب ہم پر تھو تھو کریں گے۔ بولو کون ہے یہ اور کس کس لڑکے کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ سلطان صاحب کے الفاظ زیبا کا دل پھاڑ گئے، وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ جب عالم صاحب بیچ میں آتے سلطان کو زیبا سے دور کر گئے۔ سلطان ہوش میں آؤ، ہمیں اتنی جلدی زیبا کے کردار کو داغدار سمجھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری بچی زیبا ایسی نہیں ہے، مجھے یقین ہے اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا، کسی نے اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ عالم صاحب اسے سینے سے لگاتے دکھ سے بولے، ان کی آنکھوں میں اعتماد کی چمک تھی۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ تصویریں جھوٹ ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ دادا جان؟ تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے یہ لڑکے کے ساتھ بنا لباس کے۔ تیمور اپنا کیس کمزور پڑتا دیکھ پھر آگ بھڑکاتا ہوا اتنا ہی بولا تھا جب عالم صاحب ایک دم دھاڑے کہ وہ سٹپٹا کر چپ ہو گیا۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ چپ ہو جاؤ تیمور، ایک لفظ اور مت بولنا۔ زیبا اس گھر کی بچی ہے، ہم سب کی عزت، اور تم اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو
شرم نہیں آتی؟ اور اسے شرم آتی ہے یہ سب کرتے؟ اگر آج ہم نے اس کی یہ تصویریں نہیں دیکھی ہوتی تو ہمیں اس کی معصومیت کے پیچھے چھپے مکروہ چہرے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہتا تیمور پھر وہاں رکا نہیں اور ایک قہر بھری نگاہ زیبا پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صاحب اور ایاز میر بھی زیبا کو نفرت سے دیکھتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ صوبیہ بھی چپ چاپ شوہر کے پیچھے چل دی۔ پیچھے بچے عالم میر، انیلا اور شیزا جو زیبا کو گلے لگائے رو رہے تھے۔ انہیں یقین تھا زیبا پر پورا کہ وہ ایسی گری ہوئی حرکت کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے تو اپنے بڑوں کی عزت بہت عزیز تھی، جس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت سینت کے کی ہو، وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ تبھی زیبا جو عالم صاحب کے بازوؤں کے گھیرے میں کھڑی تھی کہ دھڑام سے زمین پر آ کر گری۔ تیمور اپنے کمرے میں آتا خوشی سے سرشار جھوم رہا تھا۔ اب اس کے اور نبیلہ کے بیچ کوئی دیوار نہیں تھی، جس طرح اس نے زیبا کو اپنی زندگی سے دور اٹھا پھینکا تھا، بالکل اسی طرح اب وہ اور انیلا بہت جلد ایک ہونے والے تھے، ہمیشہ کے لیے۔ کچھ دن بعد میر مینشن میں صبح ہو یا شام وقت ایک جیسا ہی رہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میر مینشن سے وقت روٹھ گیا تھا اور وقت کا اس مینشن سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ مینشن میں رہنے والے تمام لوگوں نے بھی جیسے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ ایک سرد سی خاموشی تھی میر مینشن میں۔ زیبا پورے 3 دن بعد آج ہوش میں آئی تھی۔ واش روم میں لگے شیشے کے سامنے اپنے چہرے پر پھیلی وحشت اور خوف کو دیکھ رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ مسلسل اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو ہوا شاید وہ ایک خواب تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا تھا جو وہ اب دیکھ رہی تھی، لیکن اپنے آپ کو یہ یقین دلا پانا بہت مشکل تھا کہ جو ہوا وہ ایک خواب نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی جو کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ اور یہی سوچتی وہ ایک بار پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایاز، سلطان، عالم، تیمور سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے چپ چاپ کھانا کھا رہے تھے جب تیمور گلا کھنکارتا ہوا گویا ہوا، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی تھی، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ مناسب نہیں لگا مجھے بات کرنا۔ ایاز، عالم، سلطان کھانے سے ہاتھ روکتے اب ٹھہر کے تیمور کو دیکھنے لگے۔ زیبا نے جو کالک ہمارے منہ پر ملی ہے اسے دیکھتے اب میں تو کیا کوئی بھی اس کا ہاتھ تھامنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ اس نے جو دھوکہ دیا ہے وہ ساری زندگی ہمیں تکلیف میں مبتلا رکھے گا۔ پہلے میں نے آپ بڑوں کا احترام کرتے ہوئے اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کی عاشق نے کیسے مجھے اس کی تصویریں منگنی والے دن بھیجیں اور پھر غائب بھی ہو گیا۔ دل کرتا ہے اسے ڈھونڈ کر جان سے مار دوں۔ تیمور مصنوعی غصے کا اظہار کرتا زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے بولا تھا۔ خیر اب میں شادی تو کروں گا، ایسے تو نہیں بیٹھ سکتا اس گھٹیا لڑکی کے فراق میں، اس لیے میں نبیلہ سے آپ سب کو ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی، پہلے کبھی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا آپ سب کی خواہش اور خوشیوں کو اپنی پسند کی بھینٹ چڑھا دوں، لیکن اب بات ہی الگ ہے۔ تیمور سب کے چہروں کو باری باری دیکھتا ان کے رد عمل کو جاننے کی کوشش کرتا بات ختم کر گیا۔ ٹھیک ہے پھر کب ملنا ہے بتا دینا، ہم تیار ہیں۔ ایاز میر سر اٹھاتے تھوڑا روب سے بولے تھے جیسے اب انہیں کسی کا کوئی خیال نہ ہو۔ عالم اور سلطان نے سنجیدہ نگاہوں سے دونوں کو دیکھا اور چپ ہی رہے۔ آخر کہتے بھی تو کیا؟ تیمور تو یہ سنتے ہی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ جی بابا، بس 1-2 دن میں ہم ان کے گھر باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر چلیں گے۔ تیمور یہ کہتا اپنا کھانا جلدی کھانے لگا، تبھی زیبا آہستہ قدموں سے چل کر وہاں آتے بولی، نہ تو میں بد کردار ہوں اور نہ ہی وہ تصویریں میری ہیں۔ بہتان لگا کر مجھے بد کردار جھوٹا بنا کر ذلیل کیا گیا ہے۔ آپ سب کی نظروں میں مجھے گرانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، میں خود کو بے گناہ ثابت کر کے رہوں گی۔ زیبا تیز سانس لیتی سخت لہجے میں بولی، اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اور کیسے ثابت کرو گی کہ ان تصویروں میں تم نہیں تھی؟ سب نے دیکھا ہے تمہارا غلیظ روپ، تمہاری وجہ سے تو میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ سلطان اچانک اسے وہاں آتا دیکھ غصے اور نفرت سے بولے تھے۔ تیمور بھی سرخ آنکھوں سے اسے غصے سے دیکھنے لگا جب عالم صاحب اٹھے اور اس کے لرزتے کاندھوں کو نرمی سے تھام لیا۔ مجھے پورا یقین ہے زیبا پر، میری بچی نے کچھ غلط نہیں کیا
اور جو سچے ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی شرمندہ اور ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ یہ اس کی آزمائش کا سخت ترین وقت ہے جو ایک دن گزر جائے گا، اور پھر تم سب اس کی پاک دامنی کی گواہی دو گے۔ یہ ضرور خود کو سچا ثابت کرے گی اور میں اس کا پورا ساتھ دوں گا۔ عالم صاحب اپنے کڑے لہجے میں کہتے اسے لیے وہاں سے چلے گئے، جبکہ تیمور ایک پل کے لیے سکتے میں رہ گیا۔ اگر سچ میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سچی ہے اور یہ تصویریں جھوٹ، تو پھر تیمور کیا کرے گا؟ اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھتے ایاز بولے، کیا بات ہے، تمہیں اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں بس ایسے ہی، تیمور سٹپٹا کر جواب دیتا اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ عالم صاحب زیبا کو لیے اس کے کمرے میں آ گئے۔ جب وہ پھوٹ پھوٹ کے ان کے گلے لگے رو دی۔ دادا جان، میں بے گناہ ہوں، میرا یقین کریں، میں جانتا ہوں میری بچی، مجھے تم پر پورا یقین ہے، لیکن تم اپنی بے گناہی کیسے ثابت کرو گی؟ عالم صاحب اسے بیڈ پر بٹھاتے بہت پیار سے بولے، میں کورٹ میں جاؤں گی، تیمور کی ان جھوٹی تصویروں پر کیس کروں گی جس نے میری زندگی تباہ و برباد کی، انہیں قانونی سزا دلواؤں گی۔ اب یہ بات اوپر تک جائے گی، میں قانون کے ذریعے اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہوئے ان گناہگاروں کو سخت سزا دلواؤں گی جنہوں نے مجھ پر بہتان لگاتے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ زیبا پرعزم ارادے سے عالم صاحب کو دیکھتے بولی۔ جب عالم صاحب آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دے گئے۔ دوسری طرف تیمور چلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹتا یہی سوچے جا رہا تھا کہ زیبا کیا کرنے والی ہے، وہ کیسے اپنی بے گناہی ثابت کرے گی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا، جہاں تیمور کے دیکھنے پر پتا چلا کہ نبیلہ کا اس سے فون آ رہا تھا۔ تیمور کی ساری پریشانی اور فکر غائب ہوتی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ بہت جلد ہم ایک ہونے والے ہیں نبیلہ، میں نے اپنے گھر پہ بات کر لی ہے، وہ سب راضی ہیں، بس میں 1-2 دن میں تمہارے گھر آ رہا ہوں تمہیں باضابطہ طور پر اپنا بنانے کے لیے۔ تیمور خوشی سے فون اٹھاتا بولتا چلا گیا، واقعی تم سچ کہہ رہے ہو تیمور؟ نبیلہ چہکتی ہوئے بولی، ہاں میری جان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اب تم اور میں بہت جلد ایک ہو جائیں گے، کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکے گا۔ یہ لو مسٹر شہریار افندی کا ایڈریس، بہت جانے مانے وکیل ہیں، آج تک ایک کیس بھی نہیں ہارے، تم ان کے گھر جا کر ان سے مل لو۔ سمیرہ جو زیبا کی سہیلی کی بہن اور خود بھی ایک وکیل تھی اس سے بولی۔ اصل میں زیبا نے جب اپنی دوست کی بہن سمیرہ کو یہ ماجرا بتایا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، تو اس نے زیبا کو شہریار افندی کا بتا کر کہا کہ وہ یہ کیس اسے دے، کیونکہ افندی سے بہتر طور پر اور کوئی نہیں تھا جو یہ کیس لڑ سکتا۔ بہت شکریہ مس سمیرہ، میں افندی صاحب سے مل لوں گی۔ زیبا یہ کہتی اٹھی اور ان کے آفس سے نکلتی سیدھا اس ایڈریس پر پہنچی جس کا سمیرہ نے اسے پتہ بتایا تھا۔ شاندار بڑے سے گھر کے سامنے اپنے رکشے سے اترتی وہ ایک پل کو افندی ہاؤس دیکھتی رہی جو بہت خوبصورت اور بڑا سا تھا۔ پھر آگے بڑھتی ہلکا سا گیٹ بجا گئی۔ جب کچھ ہی دیر بعد ایک گارڈ نے دروازہ کھولا۔ کس سے ملنا ہے؟ اس گارڈ نے اوپر سے نیچے تک زیبا کو دیکھتے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی میرا نام زیبا ہے، مجھے شہریار افندی سے ملنا ہے، کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے بی بی جی، آپ یہیں انتظار کریں، یہ کہتا وہ گارڈ اندر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس آتا اس سے بولا، اندر آ جائیں۔ گارڈ کی اجازت ملتے ہی زیبا آہستہ سے اندر آ گئی۔ جب اس نے چاروں اور نظر دوڑائی، افندی ہاؤس باہر سے جتنا خوبصورت تھا اندر سے اس سے بھی زیادہ حسین دکھائی دیتا تھا۔ بیچ میں لگا فاؤنٹین، ایک طرف بنا خوبصورت باغ تو دوسری طرف بڑا سا سوئمنگ پول، چمچماتی کھڑی ایک طرف بڑی بڑی گاڑیاں، اور سامنے محل نما نظر آتا وہ شاندار ہاؤس تعریف کے قابل تھا۔ بی بی جی یہاں سے اندر آ جائیں۔ وہ کھوئی ہوئی سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب گارڈ کی آواز پر ہوش میں آتی اس کے بتائے اشارے پر چلتی اندر آ گئی۔ گارڈ اسے داخلی دروازے کے باہر چھوڑتا واپس چلا گیا۔ جب اسے دروازہ کھول کر شاید خود اندر جانا تھا، ہمت کرتی دروازے کو دھکیل کر وہ خود اندر آ گئی۔ جب اندر کا منظر دیکھ کر وہ پھر اس کی خوبصورتی میں کھو سی گئی۔ وہ ہاؤس تو ہر طرح سے تعریف کے قابل تھا، بنانے والے نے کیا خوب اسے بنایا تھا، کوئی ایسی چیز نہ تھی جس میں خامی نکالی جاتی۔ زیبا وہیں ایک طرف کھڑی سی کشمکش کا شکار تھی کہ آگے بڑھے یا نہیں، اور جائے تو کہاں جائے۔ تبھی ایک ملازمہ وہاں آئی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، ان کا انتظار کریں، وہ ابھی آ رہے ہیں۔ ملازمہ اسے لیے ڈرائنگ روم میں آتی اور یہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ زیبا چپ چاپ اس کی بات مانتی ایک صوفے پر بیٹھی شہریار افندی کا انتظار کرنے لگی۔ جب کچھ ہی دیر میں ایک خوبرو وجیح لمبا چوڑا سا شہریار افندی
اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر زیبا حیران ہی رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ شاید شہریار افندی کوئی 50 یا 60 سال کا عمر رسیدہ آدمی ہوگا، جو تجربے کار ہونے کے ساتھ اس کے اس کیس میں ہر طرح سے کھل کر مدد کرے گا، لیکن یہ تو 27 یا 28 سال کا بھرپور نوجوان نکلا تھا۔ شاید یہ اس کیس میں اس کی ویسی مدد نہ بھی کر سکے۔ جی مس زیبا، کہیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ زیبا اسے دیکھ کر حیرانی میں گمسم بیٹھی سوچ رہی تھی، جب شہریار خود سلام کرتا نہایت سنجیدگی سے پہل کرتے بولا، جی وہ مجھے آپ کے بارے میں مس سمیرا نے بتایا تھا۔ زیبا ہکلاتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے پوچھا کہ مدد کیا کر سکتا ہوں، نہ کہ آپ کس سے تعریف سن کر میرے پاس آئیں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس کا روکھا جواب سنتی زیبا ایک پل کو ششدر رہ گئی۔ وہ دکھنے میں تو کم عمر تھا، لیکن اندر سے کتنا سخت اور روکھا تھا، اس کا اندازہ زیبا کو نہیں تھا۔ اب کہ وہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ اسی کے لہجے میں اسے جواب دیتے بولی، میرا کیس لڑنا ہوگا آپ کو، مجھے میرے ہی گھر والوں کے سامنے سچا ثابت کرنا ہوگا۔ مجھ پر جھوٹے الزامات لگا کر، میری تصویروں کو غلط فہم میں ڈھال کر مجھے بدنام کیا گیا ہے، پورے خاندان کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کیا گیا ہے۔ مجھے میرا لوٹا ہوا سب کچھ واپس چاہیے، میری عزت، مان، یقین، اعتماد، بھروسہ، خوشیاں، میرے رشتے، سب کچھ، اور جو اس سب کا گنہگار ہے اسے سخت سے سخت سزا دلوانا چاہتی ہوں میں۔ بولیں کہ آپ اس سب میں میری مدد کریں گے؟ زیبا کی ازلی خود اعتمادی میں دیا جانے والا جواب سن کر شہریار افندی گہرا سانس لیتا سیدھا ہوا، پھر سوچ کر بولا، ٹھیک ہے مس زیبا، مجھے پوری بات بتائیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی پوری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب زیبا نے شروع سے آخر تک حرف بحرف ایک بات بنا کچھ چھپائے اسے بتا دی، سوائے اس کے کہ وہ تیمور کو پہلے چاہتی تھی لیکن اب نہیں۔ اس کی پوری بات سن کر شہریار کو کافی تعجب ہوا۔ کیا وہ تصاویر میں دیکھ سکتا ہوں؟ شہریار کی بات پر زیبا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ بے شک وہ تصویریں جھوٹی تھیں، لیکن سچ میں ڈھلی ایسی تھیں کہ انہیں وہ کیسے کسی غیر محرم کو دکھا دیتی، جبکہ تیمور کو ذرا حیا نہ آئی تھی اس کی تصویریں جب اس نے کھلے عام پورے خاندان میں بے دھڑک دکھاتے اسے کتنا ذلیل کیا تھا۔ شرم سے بنا کچھ بولے وہ سر جھکاتی اضطراب سے ہاتھ مسلنے لگی۔ شہریار اس کی جھجک محسوس کرتا آرام سے بولا، دیکھیں مس زیبا، جب آپ نے خود کو انصاف دلانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے تو تھوڑی سی ہمت بھی دکھائیں۔ بنا ثبوت کے ایک تو ہم ان پر کیس نہیں کر سکیں گے، اور پھر آپ کو اب ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو مضبوط کرنا ہوگا، تب ہی ہم کیس جیت سکیں گے اور مجرموں کو سزا دلوا سکیں گے۔ اب کہ شہریار بولا تو اس کی آواز اور لہجے میں ایسا کچھ تھا جس سے زیبا کو بہت اپنائیت کے احساس کے ساتھ حوصلہ بھی ملا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ابھی تو وہ تصویریں موجود نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو وہ لا کر دکھا ضرور سکتی ہوں۔ زیبا لہجے میں مضبوطی لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی گویا ہوئی تھی۔ جب شہریار افندی بھی سر ہلاتا اس کے لیے چائے منگوا گیا۔ نبیلہ بہت خوش تھی۔ تیمور اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے آ چکا تھا۔ نبیلہ کے گھر والے بھی تیمور کو دیکھتے اس کے گھر والوں سے ملتے خوش تھے۔ سب کچھ دونوں فیملیز میں طے ہو گیا۔ جب نبیلہ کے گھر والے بھی اسے وہاں لاتے تیمور کے ساتھ بٹھا گئے۔ تیمور کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی نبیلہ کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ جب اس نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور نبیلہ کا ہاتھ تھامتے وہ انگوٹھی بہت پیار سے اس کی انگلی میں پہنا دی۔ نبیلہ شرماتی ہوئی سر جھکا گئی جب اس کی ماں نے بھی اسے ایک انگوٹھی دی، جسے پکڑتی نبیلہ بھی تیمور کی انگلی میں وہ انگوٹھی سجا گئی تھی کہ تبھی پورے ڈرائنگ روم میں مبارکباد کا شور اٹھتا سنائی دیا۔ تیمور نے ہنستے ہوئے نبیلہ کو دیکھتے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہی تو تھی اس کی خوشی، اس کی محبت، جس کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا، آج وہ اس کی بنا دی گئی تھی۔ زیبا گھر آتی خالی خالی گھر کو حیرت سے دیکھتی شیزا کے پاس آئی۔ کیا بات ہے، گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ کہاں ہے سب؟ تیمور صاحب کی بات پکی کرنے گئے ہیں سب، شیزا منہ بناتی غصے سے سر جھٹکتے بولی۔ زیبا کا دل نہ جانے کیوں دکھ سے بھر گیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ تیمور نے منگنی کر لی تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے اجاڑ کر اس کی بربادی کا سامان کر کے وہ اتنے آرام سے کیسے اپنی خوشیاں، اپنی چاہت کو پا سکتا تھا۔ زیبا نے غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات لیے سر سے چادر اتار کر دور پھینکی۔ کیا امی، بابا اور دادا جان بھی ان کے ساتھ گئے ہیں؟ زیبا نے دکھ سے شیزا کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنے اپنے کمروں میں ہیں۔ شیزا کے منہ سے یہ جواب سن کر زیبا کو بہت خوشی ہوئی۔ جو بھی تھا وہ ماں باپ تھے بھلے سے ناراض تھے، لیکن اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا انہوں نے۔
आप आज गई थी ना वकील से मिलने, क्या हुआ? शीजा उसके पास आती राजदारी से मालूमात लेने लगी। अपनी सोचों को झटकती वो मुस्कुराते उसे देखने लगी। बस मेरी जान, तुम देखती जाओ, अब मैं करती क्या हूँ। जितनी खुशियां मनानी है इन लोगों ने मना लें, ये खुशियां ज्यादा वक्त नहीं रहेंगी। मुझे बर्बाद करके खुद दुनिया जहान में खुशियां मनाते फिर रहे हैं। उनकी बर्बादी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। सोमाइनी अंदाज में शीजा से कहती वो गहरा सांस लेती मुस्कुरा दी। वो लोग रात के घर आए थे। शायद रात का खाना उन लोगों ने तैमूर के ससुराल में ही खाया था। जेबा ने छुपकर अयाज, उनकी बीवी और तैमूर को आते देखा, जो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। थके होने की वजह से वो लोग सीधा अपने अपने कमरों में चले आए। जेबा वापस अपने कमरे में आई। अब उसे शिद्दत से इंतजार था उन सबके सो जाने का, जब वो काम रात की तन्हाई में पूरा करती। घड़ी की टिक टिक करती आवाज जेबा को हर पल बेचैन कर रही थी। उठते बैठते शिद्दत से वक्त के गुजरने का इंतजार करते। आखिरकार वो वक्त आ गया जब रात के बीच के पहर सब गहरी नींद में डूबे मजे से सो रहे थे। तब जेबा दबे पांव अपने कमरे से निकलती तैमूर के रूम की तरफ बढ़ रही थी। जिंदगी में उसने कभी ऐसा सोचा भी ना था कि उस पर ऐसा वक्त भी आएगा जब उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रात के इस पहर एक गैर महरम के कमरे में जाना पड़ेगा। आहिस्ता से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते उसने जैसे ही नीचे की तरफ जोर दिया तो दरवाजा खुलता चला गया। ये शायद उसकी खुशकिस्मती थी कि दरवाजा लॉक नहीं था। जल्दी से अंदर आती उसने धड़कते दिल पर हाथ रखते बेड की तरफ देखा तो तैमूर मजे से गहरी नींद सो रहा था। इस वक्त कमरा मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। जेबा बिना आवाज और आहट के कदम तैमूर की तरफ बढ़ाती उसके नजदीक आकर खड़ी हो गई। फिर हाथ में पकड़ा वो स्प्रे उसके मुंह के करीब ले जाती वो स्प्रे अच्छे से कर गई, ऐसे कि वो सुबह से पहले नींद से न जागे। कुछ देर इंतजार करने के बाद अब उसे मुकम्मल यकीन हो चुका था कि तैमूर नींद में बेहोश हो चुका है। जेबा ने अब तसल्ली से अपना काम करना था। उसने फौरन से तैमूर का मोबाइल तलाश किया जो सामने टेबल पर चार्ज हो रहा था। उसका मोबाइल उठाते जेबा ने उसके अंगूठे की मदद से फोन लॉक खोला और गैलरी में आई, जहां एक फोल्डर में उसकी वो तमाम तस्वीरें रखी थीं जिसे इस्तेमाल करते उसने जेबा की जिंदगी जहन्नुम बनाई थी। जेबा ने वो तस्वीरें अपने मोबाइल में ट्रांसफर करते तैमूर के मोबाइल से तमाम तस्वीरें डिलीट कर दी। फिर उसने अच्छे से तैमूर का तमाम मोबाइल चेक किया, लेकिन दूसरा और कोई सबूत उसके हाथ न लगा। अब कोई फायदा नहीं था मजीद तैमूर के कमरे में ठहरने का। तभी वो जल्दी से बाहर आती आराम से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगली सुबह तैमूर की जब आंख खुली तो उसे अपना सर बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा था। पहले तो वो परेशान हुआ कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। फिर खड़ा होता फ्रेश हुआ, तब जाकर उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। नबीला से जुड़ने वाले रिश्ते को लेकर खुश होता वो सब कुछ भूलता बहुत फ्रेश मूड लिए नाश्ता करने नीचे आया। जब जेबा तंजिया मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी। तैमूर मीर, बस चंद दिन और खुश हो लो, फिर देखना सच क्या है, सब सामने आ जाएगा। जेबा दिल में सोचती पलटी और वापस आ गई। एक बार फिर उसके कदम शहरियार अफंदी के घर की जानिब उठ रहे थे। उसके दरवाजे पर दस्तक देने के बाद गार्ड उसे देखता सीधा अंदर ले आया था, जहां वो उसके बड़े से रूम में बैठी आज फिर उसका इंतजार कर रही थी। जब कुछ ही पल में वो जेबा के सामने बैठा था। जी मिस जेबा, तो क्या आप सबूत ले आई? सलाम के बाद वो सीधा मुद्दे पर आता गहरी नजर से उसे देखता सवाल कर रहा था। जेबा कुछ देर सोचती रही, फिर गहरा सांस लेती इस बात में सर हिला गई। फिर आहिस्ता से मोबाइल खोलकर शहरियार की तरफ बढ़ा दिया। शहरियार ने वाज़े तौर पर देखा उसके नाजुक खूबसूरत हाथ में पकड़ा वो मोबाइल हल्का हल्का लरस रहा था। शायद हाथ ही नहीं बल्कि उसका पूरा वजूद हल्का हल्का कांप रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो झुकी थीं, उन पर साया फिगन करती घनेरी पलकें भी हल्की हल्की लरज रही थीं। शहरियार अफंदी ने इस दिल गिरफ्त मंजर को बहुत दिलचस्पी से देखा। फिर नरमी से बोला, मिस जेबा, आप इस मामले में मुझ पर यकीन कर सकती हैं। प्लीज किसी किस्म की कोई बेतबारी या दिल में कोई भी बात हो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। खुद को मजबूत रखें, मैं आपके साथ हूँ। उसके अल्फाज जेबा को बेख्तियार उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर गए, जहां शर्मो हया का एक जहान आबाद था। शहरियार समझ सकता था एक बाहया बाकिरदार खानदानी लड़की के लिए जिल्लत और रुसवाई का ये झूठा बोझ उठाने और उसे सबके सामने जा जाकर साबित करना
وہ پاک دامن ہے کتنا مشکل تھا، خاص کر تب جب اس کے سب سے قریبی رشتے ہی اس پر اعتبار نہ کریں۔ مجھے آپ پر یقین نہ ہوتا تو میں یوں آپ کے سامنے بیٹھی نہ ہوتی، ہلکی سی نمی گھلی آواز میں کہتی وہ پھر نظریں جھکا گئی۔ جب شہریار مبہم سا مسکراتا اس کے ہاتھ سے موبائل لے گیا اور جب اس کی نظریں ان تصویروں پر پڑیں تو اس کا چہرہ خجالت سے سرخ پڑ گیا۔ کیا اس آدمی کو آپ جانتی ہیں؟ بے اختیار وہ یہ سوال پوچھ گیا۔ سب کی طرح آپ کو بھی لگتا ہے ان تصویروں میں ہوں؟ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ پوچھ بیٹھی۔ بالکل نہیں، شہریار جلدی سے بولا۔ پھر میں اس آدمی کو کیسے جانتی ہوں گی؟ کیسا عجیب سوال ہے، اب کہ زیبا چڑھ کر بولی تھی۔ شہریار کو بھی سمجھ نہیں آیا وہ کیوں اتنا بے وقوفانہ سوال غیر ارادی طور پر کر گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ کس مقصد سے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ سب کے پیچھے آپ کے اسی کزن کا ہاتھ ہے۔ اب کہ شہریار غور سے اسے دیکھتے بولا۔ لگتا نہیں، مجھے یقین ہے اس سب میں تیمور کا ہی ہاتھ ہے۔ اپنی محبوبہ سے شادی کرنے کے لیے اس نے یہ سب گیم کھیلی، میری گھٹیا طرز کی تصویریں بنائیں جھوٹی، اور پھر منگنی والے دن ہی سب کے سامنے انہیں کھلے عام منظر پر ایسے پیش کیا جیسے میں بہت بڑی گنہگار ہوں، اس معصوم انسان کے پلے باندھے جا رہی ہوں، گھٹیا آدمی، اور پھر مجھے برا بنا کر بدنام کر کے خود سب کی ہمدردیاں سمیٹتا اچھا بن گیا۔ آپ کو پتا ہے اس نے کل جا کر منگنی بھی کر لی ہے اپنی اس سو کالڈ محبوبہ سے، کمینہ کہیں کا۔ اتنا سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صاف صاف کہہ دیتا کہ باہر چکر چلایا ہوا ہے۔ کم ظرف میں ہمت جو نہیں تھی۔ زیبا اپنی دھن میں جلے دل کے پھپولے اس کے سامنے بے اختیاری میں پھوڑتی چلی گئی، بنا یہ دیکھے کہ سامنے والا حیران پریشان اسے یکٹک دیکھ رہا ہے۔ جب اسے اس بات کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں معذرت چاہتی ہوں، وہ شرمندہ سی دکھائی دیتے بولی۔ کوئی بات نہیں، جہاں اتنا کچھ بول دیا پھر ریلیکس رہیں اور فارمل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب کہ وہ ہلکا سا مسکراتا خود بھی پیچھے ہو کر بیٹھتا دوستانہ انداز میں بولا، جس پر زیبا ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتی تیکھے انداز لیے بولی، دیکھیں میں ایسی ویسی لڑکی بالکل نہیں ہوں، بس آج کل تھوڑے حالات ایسے چل رہے ہیں جس سے جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں بہت نرم مزاج اور بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہوں، مجھے اس طرح کی لڑکی سمجھنے کی غلطی بالکل مت کیجیے گا۔ اس کی بات سنتا شہریار تذبذب سا اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنسنے لگا۔ میں کیوں آپ کو اس طرح کی لڑکی سمجھوں گا؟ مجھے کوئی شوق نہیں۔ خیر ہم کورٹ کے ذریعے بہت جلد تیمور کو نوٹس بھیجیں گے۔ شہریار آخر میں سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ دوسری جانب تیمور آج کل بہت خوش دکھائی دیتا ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ نبیلہ سے فون پر باتیں کرتا اپنے مستقبل کے سپنے سجا رہا تھا۔ بہت جلد وہ شادی کرتے اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تبھی ایک آدمی وہاں آتا اسے ایک لفافہ دے گیا، جسے دیکھتا پہلے تو وہ بہت حیران ہوا، پھر جب اسے کھول کر پڑھنے لگا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ کورٹ کی طرف سے جاری کیا جانے والا اسے پہلا نوٹس تھا، جس میں لکھا تھا اس پر جھوٹی تصویروں کے بنائے جانے کا الزام ہے۔ کورٹ میں آ کر اسے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ تصویریں جھوٹی نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو اسے قانونی کارروائی کا سامنا کرتے ہوئے سزا کے ساتھ بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ یہ پڑھتے ہوئے تیمور کے پسینے چھوٹ گئے۔ زیبا اس حد تک چلی جائے گی، اسے کورٹ میں گھسیٹے گی، تیمور نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ تیمور پریشان سا سوچتا گھر آیا تھا، جہاں سامنے ہی صوفے پر بیٹھی اسے زیبا دکھائی دی۔ تو یہ سب تم نے کیا ہے؟ اس کے سامنے لفافہ پھینکتا تیمور غصے سے بولا، تو نوٹس مل گیا تمہیں، اب تیار ہو جاؤ، کورٹ میں ہی ملاقات ہوگی۔ زیبا طنزیہ انداز سے کہتی اٹھی، تم جس گھٹیا پن کی حرکتیں غیر مردوں کے ساتھ کرتی پھر رہی ہو، کیا سمجھتی ہو میں تمہارے جھانسے میں آ جاؤں گا؟ اچھا ہوا تمہاری حقیقت وقت پر پتہ چل گئی سب کو۔ تیمور نفرت سے دانت پیستے بولا، اپنی زبان کو لگام دو تیمور، مجھ پر بدکرداری کا جھوٹا الزام لگا کر تم سمجھتے ہو بچ نکلو گے، تو یہ بھول ہے تمہاری۔ میں سب جانتی ہوں، تم تھے ان سب کے پیچھے، تم نے کیا یہ سب، میری تصویریں بنائی جھوٹی، مجھے پورے خاندان کے سامنے ذلیل کیا تاکہ اپنی پسند کی شادی کر سکو۔ اگر اتنے ہی سچے ہو تو کورٹ میں ثابت کرنا اب۔ زیبا کی زبان سے ایک ایک لفظ حقیقت کا سنتے تیمور کا خون رگوں میں منجمد ہونے لگا۔
उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था इस खेल का अंजाम सोच के। ज़ेबा उसकी हालत आंखों से जाहिर होता देखती हंसी, फिर अंदर चली गई। सुल्तान, ये सब क्या है? ज़ेबा ने तैमूर पर झूठी तस्वीरों का केस किया है। अब ये दिन देखना बाकी रह गया था कि जब हमारी घर की बेटियां कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगी, और वो भी घर के मर्दों को दुनिया में जलील करवाएंगी। और क्या देखना बाकी रह गया? इतना तो तुम्हारी बेटी ने रुसवा कर दिया, अब कुछ कसर रह गई थी क्या? तो वो भी ये मोहतरमा पूरी करने जा रही हैं। अयाज साहब खाने की मेज पर गुस्से से धाड़ते हुए बोल रहे थे। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? कर लेने दें इससे अपने दिल की तसल्ली। अगर आपका बेटा सच्चा है और हक पर है तो डरने की क्या बात है? जो सच है वो बता दे दुनिया को। जहां इतना जलील हो गए हैं वहां थोड़ा और सही। सुल्तान साहब बेपरवाही से बड़े भाई के गुस्से का जवाब देते उठे और चले गए। आलम, ज़ेबा और बाकी सब सुल्तान के इस जवाब से हैरान रह गए। अब तक ये पहली बार था जब उन्होंने ढके छुपे लफ्जों में अपनी बेटी का साथ दिया था। देख रहे हैं आप अपने बेटे और पोती की हठधर्मी, किस तरह से ये अब सलूक कर रहे हैं हमारे साथ। अयाज मीर से जब कुछ न बन पड़ा तो वो आलम मीर से शिकायत करने लगे। सुल्तान ने जो कहा ठीक कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तैमूर ने कुछ नहीं किया तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। साबित कर दे कोर्ट में कि वो तस्वीरें ज़ेबा की झूठी नहीं बल्कि सच्ची हैं। बस फिर आलम मीर भी नाक से मक्खी उड़ाते बोले और जाने लगे। तो इसका मतलब आप सबको लगता है तैमूर झूठ बोल रहा है? ये सब आप लोगों की प्लानिंग थी। मेरे बेटे को फंसाना चाहते हैं आप लोग। अब के अयाज चुभते हुए लहजे में बोले। वक्त बता देगा अयाज कौन झूठा है और कौन सच्चा। हम क्यों किसी को फंसाने लगे? आलम साहब अब वहां रुके नहीं थे और चले गए, जबकि तैमूर और अयाज पीछे तिलमिलाते रह गए। तुम फिक्र नहीं करो तैमूर, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे यकीन है तुम पर। अयाज साहब यकीन से उसके कांधे पर हाथ रखते बोले, जबकि तैमूर अपनी गहरी सोचों में डूबा हुआ था, क्योंकि वो जानता था एक पेशी में वो पकड़ा जाएगा। वो साबित ही नहीं कर सकेगा कि ये तस्वीरें सच्ची हैं। अब उसे कैसे भी करके आफाक से बात करनी थी। इस मसले का हल वही तलाश कर सकता था। 3 दिन बाद उसकी पहली पेशी थी, जिसे लेकर वो बहुत घबराया हुआ था। कमरे में आते उसने सबसे पहले आफाक को फोन करना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। तैमूर ने बहुत बार उसका नंबर मिलाया, लेकिन हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ता। उसने गुस्से से ज़ेरे लब आफाक को गालियां दी। नबीला और उसके घर वालों को अब भी किसी बात का इल्म नहीं था। वो तो शादी को लेकर इतना खुश थे कि अभी से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। ठीक 3 दिन बाद मीर फैमिली कोर्ट में वक्त से पहले मौजूद थी। आज उनकी पहली पेशी थी, जब शहरियार अफंदी अपनी मर्दाना वजाहत के साथ अदालत में आता। ज़ेबा से कोई ख़ास मामलात पर बातचीत करने लगा तो तैमूर उन दोनों को देखता अजीब जेलसी फील करने लगा। ऐसा लगता था दोनों में बहुत गहरा ताल्लुक हो, जैसे शहरियार अफंदी जिस तरह से ज़ेबा को देख और उससे बातचीत कर रहा था, वो लहजा, अंदाज, आंखों की चमक अजनबी या गैर शनासा नहीं थी। उसमें बहुत अपनायत और गहरा एहसास छुपा हुआ था, जो तैमूर साफ तौर पर महसूस कर रहा था। तभी अदालत लगी, लोग आना शुरू हो गए। पहले तो जज साहब को ज़ेबा की वो तस्वीरें दिखाई गईं जो सरासर झूठ थीं, और ज़ेबा ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये तस्वीरें तैमूर ने बनवाई हैं उसे बदनाम करने के लिए। तैमूर इस वक्त कटहरे में खड़ा था। जब शहरियार खड़ा होता उसके पास आते बोला, तो बताएं मिस्टर तैमूर, मीर आपके पास ऐन मंगनी के वक्त ही क्यों मिस ज़ेबा की वो तस्वीरें आईं? क्या इससे पहले आपने कभी उन्हें किसी गैर मर्द के साथ मिलते जुलते या ऐसा कुछ उनमें नहीं देखा था जिससे आप पहले ही मोहतात हो जाते? जबकि आप दोनों एक ही घर में बचपन से पले बड़े हैं, साथ रहे हैं, इतना तो इंसान एक दूसरे को जान ही लेता है। तब क्यों नहीं आपको मिस ज़ेबा बदकिरदार नजर आई? शहरियार अफंदी के इतने सारे सवालों पर तैमूर एक पल को घबरा गया। जब तैमूर का वकील खड़ा होता बोला, जज साहब, मेरे अजीज शहरियार साहब मेरे मौक्कल को कंफ्यूज्ड कर रहे हैं। ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ कि ऐन वक्त पर तस्वीरों का आना। जाहिर सी बात है, जिसके साथ उनके मरासिम थे नाजायज, उसने तो मौके पर चौका मारना था ना। तैमूर के वकील की बात सुनकर ज़ेबा के साथ शहरियार का खून भी खोल उठा। दिल किया जाकर उस आदमी का मुंह तोड़ दे। जुबान संभाल कर बात करें इमरान साहब, जब तक किसी के किरदार के दाग साफ वाजे नहीं हो जाते।
آپ کیسے کھلی زبان میں اس کے کردار کی گواہی دے سکتے ہیں؟ شہریار سخت لہجے میں مخالف کھڑے وکیل کو وارن کرتے بولا، جس طرح آپ میرے کلائنٹ پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹی تصویریں بنائیں۔ مخالف کھڑا وکیل نہایت ڈھیٹ معلوم ہوا تھا۔ جھوٹ نہیں، سچ ہے یہ، تیمور میر نے مس زیبا کی جھوٹی تصویریں ہی بنائی ہیں۔ شہریار تیز آواز میں بولا، تو ثابت کریں جج صاحب۔ ہمارے ساتھی شہریار افندی ثابت نہیں کر پا رہے، لیکن ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ یہ تصویریں جھوٹ ہیں۔ عمران، جو کہ تیمور کا وکیل تھا، دو بدو جواب دیتا سب کو لاجواب کر رہا تھا، جس پر اب تیمور خوش ہوتا مسکرانے لگا۔ زیبا عالم سلطان بے چینی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے جب جج نے تیز آواز میں کہا، مسٹر شہریار افندی اور مسٹر عمران کو اگلی تاریخ تک مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے موکل کے ٹھوس ثبوت کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں، نہیں تو عدالت کا وقت ضائع کرنے پر دونوں طرف سے جرمانہ عائد کیا جائے گا، عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ یہ کہتا جج اٹھا اور چلا گیا۔ جب شہریار نے غصے بھری ایک نگاہ تیمور پر اور پھر عمران پر ڈالی اور تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا، مزید اس کا رکنا فضول تھا۔ ایاز صاحب اور تیمور مسکراتے ہوئے سلطان، زیبا اور عالم صاحب کے پاس آئے۔ میں نے کہا نہ تھا بابا، سچ کو جھوٹ آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے، گناہ کو یہاں تو آپ چھپا لیں گے، اوپر جا کر کیا کریں گے جو سب دیکھ رہا ہے؟ ایاز صاحب نخرے سے گردن اکڑا کر بولے، صحیح کہا ایاز، اوپر والا سب دیکھ رہا ہے اور وہ سچ کا ہی ساتھ دے گا۔ یقیناً ابھی ایک اور پیشی باقی ہے، جو فیصلہ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ یہ کہتے سب وہاں سے چلے گئے اور تیمور ہنستا ہوا انہیں جاتا دیکھنے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے زیبا جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ یہ سب تیمور نے کیا ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ کیس ہم ہار جائیں گے۔ شہریار پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے بولا، تو کیا یہ کیس ہم ہار جائیں گے؟ اب زیبا بھی سہمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب بے اختیار وہ اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتے بولا، میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گا زیبا، میں آخری دم تک تمہارے لیے لڑوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے تم حق پر ہو۔ چاہے ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے لیکن میں پھر بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ زیبا اس کے اچانک بدلتے رنگوں کو دیکھتی ایک پل کو شش و پنج میں رہ گئی۔ ایک عجیب چمک تھی شہریار کی آنکھوں میں جو زیبا کے لیے پھوٹ رہی تھی۔ وہ گھبراتی کھڑی ہوئی، اس کے دل کی دھڑکنوں نے سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے چلی آئی۔ گھر آنے کے بعد بھی سارا وقت وہ شہریار کے بدلتے رنگوں کو ہی سوچ رہی تھی۔ جب آدھی رات کو وہ چھت پر جانے کی نیت سے کمرے سے نکلتی تیمور کے روم کے پاس سے گزری تو اسے تیمور کی آواز آتی سنائی دی، جسے سنتی وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ آفاق، تم کہاں مر گئے تھے؟ اتنے دن میں نے تمہیں کتنے فون کیے۔ زیبا نے مجھ پر جھوٹی تصویروں کا کیس کر دیا ہے۔ اب وہ یہ ثابت کرنے پر بضد ہیں کہ یہ سب جھوٹی تصویریں میں نے بنائی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ یہ سب میں نے کیا ہے تو مجھے جیل ہو جائے گی۔ تیمور کی باتوں کی آواز سنتی وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے جلدی سے اس کی تمام باتیں موبائل میں ریکارڈ کر لیں۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد تھی۔ تبھی اس وقت تیمور نے بات کی اور زیبا نے وہ سب سنتے اسے ریکارڈ کر لیا۔ دھڑکتے دل سے وہ بھاگتی واپس کمرے میں آئی۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا جب وہ یہ ریکارڈنگ شہریار کو سناتی، اور پھر صبح ہوتے ہی وہ سب سے پہلے شہریار کے پاس آئی تھی۔ شہریار صاحب کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، زیبا گھر کے اندر آتی ملازمہ سے بولی، جو اب اسے بھی بہت اچھے سے پہچاننے لگی تھی اور اس سے ایسے پیش آتی تھی جیسے وہ بھی اس کی مالکن ہو۔ بی بی جی، آپ ان کی لائبریری میں بیٹھے ان کا انتظار کریں، وہ بس آتے ہی ہوں گے، میں آپ کے لیے اچھی سی کافی بنا کر لاتی ہوں۔ ملازمہ یہ کہتی وہاں سے چلی گئی جب زیبا سیدھی اس کی لائبریری چلی آئی، جہاں ڈھیر ساری کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ کتابوں کو دیکھتی اس کی نظر اچانک حیرت سے پھیل گئی جب اس نے بے حد رومانٹک ناولز کی کلیکشن رکھی دیکھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے بہت قریب کسی کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو شہریار آنکھوں میں خماری لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زیبا اس کی آنکھوں سے گھبراتی جلدی سے بولی، آپ تو اتنے سنجیدہ اور سخت مزاج انسان لگتے ہیں، روکھے پھیکے سے پھر ان ناولز کا شوق کہاں سے آ گیا؟ عجیب عجیب سے منہ بناتی وہ اس سے دور ہٹتے بولی، اچھا بڑی سمجھدار نکلی آپ تو، میرے مزاج سے میرے جذبوں کا اندازہ لگا لیا۔ کیا آپ کو احساس نہیں ہوتا کبھی کبھی کہ میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں؟
اس کے ایک بار بے حد قریب آنے پر وہ زیبا کے چہرے پر تھوڑا جھکتا سرگوشی کرتے بولا۔ زیبا تو اس پل برف کی طرح جم گئی تھی، اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگیں۔ شہریار، وہ میں آپ کو ایک ضروری بات بتانے آئی تھی، زیبا ہکلاتے ہوئے بولی۔ اچھا، کیا بات ہے؟ جب شہریار بھی اپنے موضوع اور جذبوں پر قابو کرتا سنجیدگی سے بولا۔ زیبا نے اسے وہ ریکارڈنگ کے ساتھ ساری باتیں اسے بتا دیں۔ یہ تو بہت بڑا ثبوت ہمارے ہاتھ لگا ہے زیبا، جس سے پورا کیس اب ہمارے حق میں ہوگا۔ اب ہمیں جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شہریار بے حد خوش نظر آتا زیبا سے بولا۔ بس نبیلہ، چند دن اور صبر کر لو، تھوڑے بہت پریشانیاں ہیں جس میں الجھا ہوا ہوں، وہ ختم ہو جائیں پھر ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔ میں نے بابا سے بھی بات کر لی ہے، تیمور فون پر نبیلہ سے کہتا مسکرایا۔ بس اسے جلد یہ کیس ختم ہونے کا انتظار تھا، جب وہ نبیلہ سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ نبیلہ بھی بہت خوش تھی، اسے بس اس دن کا انتظار تھا جب تیمور بارات لاتا اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ اپنا بنا کر لے جاتا۔ کورٹ کی دوسری پیشی آج تھی، جہاں میر فیملی ایک بار پھر کورٹ میں انصاف کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس بار تیمور کو پورا یقین تھا یہ کیس آج ہر حال میں ختم ہونے کے بعد کورٹ اس کے حق میں فیصلہ سنائے گا، اور زیبا کو نہ صرف منہ کی کھانی پڑے گی بلکہ اسے ایک بار پھر پورے گھر والوں کے سامنے شرمندہ اور ذلیل ہونا پڑے گا۔ جج صاحب، آج میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس فضول سے کیس کو ختم کر کے اپنا فیصلہ سنائیں۔ مس زیبا بلا وجہ آپ کا اور ہم سب کا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ ان کے پاس اپنے گناہ کو چھپانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تیمور کا وکیل جیسے ہی بولنے لگا، شہریار مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ جج صاحب، شاید میرے دوست کو بہت یقین ہے خود پر، لیکن آج ہمارے پاس ان کے کلائنٹ تیمور کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے ایسا ثبوت ہے جسے سن کر سب حیران ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہی شہریار وہ ریکارڈنگ پوری عدالت میں آن کر گیا، جسے سن کر ایاز عالم سلطان اور خود تیمور بھی حیران رہ گئے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ میری آواز نہیں ہے، تیمور بدحواس سا بولا، جب اس کا موبائل عدالت نے ضبط کرتے اس کی پوری تلاشی لی، جہاں ہر بات کھل کر سامنے آ گئی۔ اس کی اور آفاق کی تمام باتیں سب نے سنی۔ اس کے بعد عدالت نے تیمور کو حراست میں لیتے ایک اور پیشی کی تاریخ دی، جس میں پولیس کو کہا کہ آفاق کو کہیں سے بھی پکڑ کر لا کر اس پیشی میں پیش کیا جائے، اور تب تک تیمور پولیس کی نگرانی میں رہے گا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس کے کچھ دن بعد آفاق کو بھی پکڑ کر عدالت میں پیش کیا گیا، جب اس نے ساری حقیقت تیمور کی بتا دی۔ اب ان دونوں کی حقیقت جاننے کے بعد عدالت نے 4 سال کی سزا سنائی اور 3 لاکھ جرمانہ عائد کیا۔ بابا، مجھے بچا لیں، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ تیمور کو جب پولیس لے کر جانے لگی تب وہ روتے ہوئے چیخ رہا تھا، جب ایاز صاحب ایک طرف شرمندہ سے کھڑے تھے۔ آخر نبیلہ اور اس کی فیملی کو بھی تیمور کی ساری کہانی کا پتہ چل ہی گیا۔ وہ کب تک ان سے چھپاتے؟ جس پر نبیلہ نے افسوس کرتے خود تیمور سے رشتہ توڑ لیا۔ وہ ایسے آدمی سے محبت کرنے اور اس سے شادی کرنے پر افسوس کر رہی تھی کہ وہ کتنے بڑے خسارے میں رہی تھی اب تک، لیکن اس کے رب نے وقت سے پہلے اسے بچا لیا تھا۔ زیبا بہت خوش تھی۔ میر خاندان میں ایک جانب جہاں سب سچ کی جیت پر خوش تھے، تو دوسری طرف ایک فیملی اپنے بیٹے کے اس گھنونے کھیل پر دکھی بھی تھی۔ تبھی شہریار اپنی ماں کے ساتھ اچانک زیبا کے گھر چلا آیا، جہاں اس کی آمد پر سلطان میر کی ساری فیملی حیران رہ گئی۔ میں اپنے بیٹے شہریار کے لیے زیبا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ جب مجھے شہریار نے بتایا وہ زیبا کو پسند کرتا ہے، میں دبئی سے بھاگتی چلی آئی۔ اصل میں شہریار اور میں ہی ہیں، اس کے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ شہریار یہاں پاکستان میں اپنے کام کی وجہ سے رہتا ہے، جبکہ میں دبئی میں رہتی ہوں اپنے مائکے والوں کے ساتھ۔ یہاں اکیلے پڑ جاتی ہوں نا، اس لیے، لیکن اب زیبا آ جائے گی تو پھر میں بھی پاکستان شفٹ ہو جاؤں گی۔ شہریار کی والدہ حفصہ بہت خوش اسلوبی سے بات شروع کرتے بولیں۔ عالم اور سلطان کو شہریار ہر لحاظ سے اچھا لگا تھا۔ جب زیبا کی بھی ہاں سے وہ اسی وقت اس رشتے کو قبول کر چکے تھے۔ پھر کیا تھا، دونوں گھروں میں دیکھتے ہی دیکھتے خوشیوں کا راج ہونے لگا، اور پھر شہریار بڑی دھوم دھام سے زیبا کو اپنے نام بنا کر افندی ہاؤس لے آیا۔ زیبا دلہن بنی بہت حسین لگ رہی تھی جب اس نے گھوم کر شہریار کے اس سجے ہوئے پھولوں سے حسین کمرے کو دیکھا، اور پھر شرما کر شہریار کو دیکھتی ہاتھوں سے منہ کو چھپا گئے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے پیار سے اس کے چہرے سے مہندی لگے ہاتھوں کو ہٹایا اور زور سے اس کی نازک سی کمر کے گرد ہاتھ کا جھٹکا دیتے اسے خود سے قریب کر گیا، جس سے زیبا کے لب اس کے لبوں سے ہلکا سا ٹکرائے۔ میں پہلی ہی نظر میں تمہیں دیکھ کر
دل ہار بیٹھا تھا، لیکن اس کا احساس تب ہوا جب تم پر عدالت میں غلط غلط الزام لگائے گئے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے تبھی فیصلہ کیا کہ اس سب کے بعد تمہیں اپنی شریک حیات بناؤں گا اور اپنی محبت کی ایک داستان رقم کروں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زیبا۔ یہ کہتے وہ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ زیبا شرما کر اس کے سینے سے لگی، ہلکی ہلکی لرزنے لگی، جب شہریار کی بڑھتی شدتیں اس کے دل میں بھی لگی آگ کو بھڑکانے لگی۔ آہستہ آہستہ رات ان کی محبت میں پگھلتی امر ہونے لگی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔